بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال أبي العشب صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہر ہفتے مختصر اصلاحی مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اسی سلسلے میں آج کی یہ مجلس بھی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جو مختلف روحانی امراض رائج ہے یا عام ہے، اس میں سے ایک بہت ہی مہلک روحانی مرض وہ حسد کا مرض ہے. اور حسد یہ ایسا روحانی مرض ہے مہلک کہ جو انسان کی نیکیوں کو بالکل فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ آگ یہ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسے سوکھی لکڑی اگر آگ میں ڈال دی جائے تو آگ اس کو بالکل جلا کر بھسم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو اسی طریقے سے جو انسان خدا نخواستہ حسد کے مرض کے اندر مبتلا ہو جائے، اس حسد کی وجہ سے اس کی نیکیاں خراب ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کے درجات کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ مختصر بات عرض کریں گے. حسد کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے شخص کے پاس، دوسرے انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے، چاہے وہ نعمت مال کی ہو، چاہے وہ نعمت جمال کی ہو، چاہے وہ نعمت کمال کی ہو، علم کی ہو، منصب کی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو اس کو دیکھ کر دل کے اندر یہ خلش پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. یہ نعمت جو اس کو حاصل ہے، چاہے وہ مال کی ہے، کمال کی ہے، حسن و جمال کی ہے، منصب کی ہے، کسی اعتبار سے بھی ہے، اللہ پاک نے دی ہے اس کو، بس کسی طریقے سے یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے اور اس سے یہ نعمت کسی طریقے سے چھن جائے، تو کسی سے کسی نعمت کی چھن جانے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، خواہش رکھنا، یہ حسد کہلاتا ہے. دوسری بات، حسد کی بھی پھر علماء نے مختلف درجات لکھے ہیں کہ حسد کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس جو یہ نعمت ہے، یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، چاہے اس سے چھن جائے لیکن مجھے مل جائے. تو یہ حسد کا پہلا اور ہلکا درجہ ہے کہ اس میں اس نعمت کے حصول کی تمنا تو ہے، لیکن ساتھ یہ تمنا بھی ہے اگر اس سے چھن جانی پڑے، اس سے زائل ہونی پڑے، تو اس شخص سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے، یا اس سے چاہے چھن جائے لیکن مجھے مل جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ اس سے درجہ تھوڑا سخت ہے کہ اس میں پہلے قدم پر ہی یہ نیت ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور حسد کا تیسرا درجہ علماء نے لکھا
جو سب سے بدترین اور رذیل ترین درجہ ہے، صورت ہے، وہ یہ کہ اس میں انسان یہ تمنا کرے کہ فلاں شخص سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے یا مجھے نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ محروم ہو جائے اس نعمت سے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ حسد کا سب سے بدترین اور رذیل ترین درجہ ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو، لیکن یاد رکھیں کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ دوسری ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم غبطہ کہتے ہیں، عربی میں غبطہ، اردو میں اسے رشک کہتے ہیں، رشک۔ تو رشک کرنا جائز ہے، یہ حسد سے ایک الگ چیز ہے۔ رشک کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ واہ اس کو نعمت ملی ہے، مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، اس میں دوسرے سے چھننے کی تمنا نہ ہو، اسے رشک کہتے ہیں نا۔ کسی کے پاس نعمت دیکھ لی اور دل میں یہ تمنا کاش مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، تو غبطہ یا رشک یہ جائز ہے، علماء نے لکھا اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن چھن جانے کی تمنا جہاں ہو تو وہ پھر جو ہے حسد بن جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ حسد اتنا مہلک روحانی مرض ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ انسان کی دنیا کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ کیونکہ اس کی مثال علماء نے لکھا ہے، حسد کی مثال انگارے کی ہے۔ جیسے اگر کہیں پر ایک چھوٹی سی چنگاری رکھ دی جائے نا، انگارہ، چنگاری، وہ آہستہ آہستہ سلگتی ہے، آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے، ایک دم پوری یعنی بھڑک کر ہر چیز کو ختم نہیں کرتی، بلکہ وہ چنگاری اندر ہی اندر اس چیز کو کھاتی ہے، ختم کرتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جو انسان حسد کرتا ہے گویا یہ آگ کی چنگاری اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، اور وہ آگ دل کے اندر سلگتی ہے، سلگتی ہے، سلگتی ہے۔ تو اس کا نقصان دنیاوی اعتبار سے کیا ہے کہ یہ انسان دنیا میں ہر وقت بے چین، غیر مطمئن رہتا ہے، سلگتا رہتا ہے، جلتا کڑتا رہتا ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، صحت بھی کمزور ہوتی ہے، جلن کوڑن بھی ہوتی ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ یہ تو دنیاوی نقصان ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ اخروی نقصان کیا ہے؟ اخروی یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہوتی ہے نا۔ ایاکم والحسد، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، کہ حسد سے بچو، کہ یہ حسد انسان کی نیکی کو اس طرح کھا لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے کہ جس طرح آگ یہ سوکھی لکڑی کو یا گھاس کو ختم کر لیتی ہے۔ تو انسان کی نیکیاں، آج ہماری آپ کی نیکیاں ہے ہی کیا؟ ہماری تو نیکیاں ویسے ہی بڑی کم ہے، تو پھر ہم اس کی حفاظت بھی نہ کر سکے اور وہ بھی ختم ہو جائے، اس سے محرومی کی بڑی بات کیا ہوگی؟ تو حسد یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر لیتی ہے۔ اخروی نقصان یہ ہے نا۔ دوسرا، حسد کے نتیجے میں انسان اور بھی بہت سارے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان سامنے والے کی غیبتیں کرتا ہے، اور اس غیبت کی وجہ سے بھی کیا نقصان ہوگا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کی غیبت کی ہوگی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی، تو اپنی نیکیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، غیبت کرے گا، اور اسی طریقے سے جس سے حسد کرے گا اس کی مخالفت کرے گا، اس کی کردار کشی کرے گا، اس پہ بہتان ترازی بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی الزام لگا دے، بہتان لگا دے۔ تو انسان کتنی یعنی ایک حسد کی وجہ سے انسان کتنی روحانی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ابلیس نے کیا وہ بھی حسد تھا۔ پہلا جو قتل ہوا نا، قتل، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک حابیل ایک قابیل، اس میں حابیل جو تھا یہ مقتول تھا اور قابیل قاتل تھا۔ تفصیلات تفسیر میں آپ پڑھ چکی ہوں گی یا پڑھ لیں گی، تو یہاں تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بس اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ جو رشتے کے معاملے پر جو ایک ترتیب تھی اس زمانے کی شریعت کے اعتبار سے، تو قابیل کی شادی جس لڑکی سے ہونی تھی وہ بدصورت تھی، کچھ ظاہری صورت کے اعتبار سے کچھ، اور جو حابیل کی جس سے ہونی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، قابیل والی کم خوبصورت تھی۔ تو قابیل چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں جس سے حابیل کی ہونی ہے، اور ان کی شریعت کے اعتبار سے تو یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، تو حسد میں آ کر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو پہلا گناہ روئے زمین پر ہوا ہے، علماء نے لکھا اس کا سبب حسد تھا۔ اور حابیل، حضرت حابیل جو بیٹے تھے حضرت آدم کے، ان کی قبر بھی شام میں ہے، ہمارا جانا ہوا
شام کے سفر میں، اور یہ بھی شام کے بالکل بارڈر پر ہے، جو بارڈر اردن کے ساتھ لگتا ہے، لبنان کے ساتھ لگتا ہے، اس سرحد پر اوپر پہاڑ کی چوٹی پر حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پیغمبر تو نہیں تھے لیکن بیٹے تھے حضرت آدم کے، تو انہیں جو ہے ان کے بھائی نے قتل کیا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو پہلا قتل ہی جو ہے حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو اسی طریقے سے ابلیس شیطان نے جو سجدے سے انکار کیا تو اس کا سبب بھی حسد تھا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے افضل ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ حسد کیا آدم سے۔ جب آدم سے حسد کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو ہر خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ انسان کو قاتل بنا دیتی ہے، یہ انسان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ حسد نے جو ہے دیکھے نا، شیطان کو راندہ درگاہ کیا، اللہ پاک کے مقربین میں سے تھا، لیکن حسد کیا، سجدے سے انکار کیا، نافرمانی کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجیم اور مردود ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حسد اتنی بری چیز ہے۔ حسد پیدا کیوں ہوتی ہے؟ حسد کے اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ تو دیکھیں، حسد کا جو بنیادی سبب اور وجہ ہے، سب سے پہلے علماء نے لکھا، وہ ہے مال کی محبت اور جاہ کی محبت۔ مال اور جاہ دو چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے۔ مال تو آپ سمجھتی ہیں، یہ مال کہتے ہیں مال و دولت، اسباب۔ جاہ کہتے ہیں کہ انسان میں شہرت کی محبت ہو، کہ میری عزت کی جائے، مجھے شہرت ملے، میرا نام ہو، میں سب سے آگے رہوں، مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ یہ مزاج جب انسان میں، اس کو کہتے ہیں حب جاہ۔ تو مال کی محبت بھی جس انسان میں ہوگی، یہ لازمی حسد کے اندر مبتلا ہوگا۔ جاہ کی محبت جس انسان میں ہوگی، یہ حسد کے اندر مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ ایسا انسان جب دیکھتا ہے دوسرا انسان مجھ سے مال میں آگے بڑھ گیا، دنیا میں آگے بڑھ گیا، اسباب میں آگے بڑھ گیا، تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، حسد کے جذبات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کے دل میں حب جاہ ہو، جاہ کا مرض ہو، کہ جو چاہتا ہو کہ مجھے ہی شہرت ملے، مجھے عزت ملے، میرا نام ہو، ہر طرف میری واہ واہ ہو، ایسا انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کو اس پر ترجیح دی گئی، دوسرے کو اس سے آگے بٹھایا گیا، دوسرے کو زیادہ اونچی جگہ پہ بٹھایا گیا، دوسرے کا کچھ احترام آؤ بھگت زیادہ کی گئی، یہ پھر برداشت نہیں کر سکتا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں حب جاہ ہے نا، اس کا مرض ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حب جاہ یا حب مال کا مرض اگر دل میں ہوگا تو حسد لازمی طور پر پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حسد ہوگا۔ اسی طریقے سے جو انسان اپنے سے مال میں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ دوسرا مجھ سے آگے بڑھ گیا، دوسروں کے مال پہ نظر رکھتا ہے، دوسروں کے اسباب پہ نظر رکھتا ہے، تو ایسا انسان بھی حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک سبب ناشکری بھی ہے۔ جب انسان کے پاس، اللہ پاک نے ہر انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، اب دیکھیں نا، انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس گھر اتنا بڑا ہے، گاڑی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ بھئی آپ یہ بھی تو دیکھ لو، آپ کو بھی اللہ پاک نے تو بہت ساری نعمتیں دی، صحت کی نعمت تو ہے نہیں ہے، عافیت کی نعمت ہے نہیں ہے، اس کو شاید ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ ہر وقت دوسروں کی مال پر، دوسروں کے اسباب پر، دوسروں کو جو اللہ پاک نے نعمتیں دی اس پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہے اسے ہم نظر میں نہیں رکھتے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر اسے مال دیا ہے تو مجھے صحت دی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کو اللہ پاک نے مختلف نعمتیں دی ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں دنیا میں، یاد رکھیں، جن کے پاس مال بے تحاشا ہے، اتنا ہے کہ کروڑ پتی، ارب پتی، اس سے بھی زیادہ ہے، کروڑ پتی۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ جن کو ایسا مرض ہے کہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ خود حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ میں نے ایک نواب صاحب کو دیکھا کہ بہت بڑے نواب تھے، اس زمانے کے نواب بھی کوئی معمولی تو نہیں تھے نا، لیکن ایسا حلق کا مرض تھا کوئی معدے کا جسم میں کہ
کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، ہضم نہیں ہوتا تھا. تو صرف کیا ہوتا تھا، طبیب نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کچھ گوشت ابال کر، قیمہ ابال کر، کپڑے میں چھان کر اس کا جو رس ہوتا ہے، شوربہ ہوتا ہے، اس کے قطرے حلق میں ٹپکاتے تھے. طرح طرح کی دسترخوان پر نعمتیں ہیں، مال ہے، اسباب ہے، لیکن کھانا صرف کیا ہے کہ قیمہ ابال کر اس کا جو شوربہ ہے وہ صرف حلق میں ڈالتے تھے بس. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن صحت صحیح ہے، جو چیز چاہیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، صحت ٹھیک ہے. تو صحت کا ٹھیک ہونا کوئی نعمت نہیں ہے کیا؟ اس کے باوجود ہم دوسروں کے مال کو دیکھ کر ناشکری کریں، ناشکری والے کلمات کہیں، اللہ پاک کی ناراضگی والے کلمات کہیں. تو اس کا بنیادی سبب یہ مال کی محبت، مال کا لالچ، مال کا حرص، دنیا کی محبت، جاہ کی محبت، یہ چیزیں بنیادی طور پر جب تک اس کا علاج نہ ہو، یہ انسان اپنے دل سے ختم نہ کرے، تب تک یاد رکھے حسد کے مرض کے اندر ابتلا ہوگا. اس کے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں بیٹھے گا. اور پھر انسان حسد میں کتنا آگے چلے جاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ یہ نہیں دیکھتا. اور حاسد کو دیکھیں، ایک اور نقصان یہ بھی ہے، علماء نے لکھا کہ حاسد اللہ پاک کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. کیوں؟ اب دیکھیں نا، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے پاس اگر مال ہے تو وہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کسی کے علم کی وجہ سے اس سے حسد کیا جا رہا ہے تو اس کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کسی کی خوبصورتی، حسن و جمال کی وجہ سے حسد دیا جا رہا ہے تو اس کو حسن و جمال کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا. کسی کے کمال کی وجہ سے حسد کیا جا رہا ہے تو اس کو یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور یہ حسد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسے یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی. حالانکہ تقسیم اللہ پاک کی طرف سے ہے، جس کو اللہ پاک چاہے جو نعمت دے دے. تو حاسد گویا حسد کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری تقسیم غلط تھی اور مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی، یہ اس کا مستحق نہیں تھا، العیاذ باللہ. تو دیکھیں نا، یہ اعتراض نہیں ہے اللہ پاک کی تقسیم پر، یہ اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض ہے اور بہت سخت گناہ ہے. تو ہر انسان کو جو نعمتیں حاصل ہیں اس کو اپنی نعمتوں پر نظر کرنا چاہیے. اور حسد ایسا مرض ہے، علماء نے لکھا کہ حاسد کو راحت نہیں ہوتی. مشہور ہے لا راحت للحسود، اور بالکل ٹھیک ہے، لا راحت للحسود. حاسد کو کبھی راحت حاصل نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، ہمیشہ بے چین، ہمیشہ بے چین، بس ایک بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے. کبھی یہ مطمئن نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی نظر جو ہے دوسروں کی نعمتوں پر ہوتی ہے، تو یہ ہر وقت ٹینشن میں اور ایک بے چینی میں اور ایک پریشانی میں رہتا ہے. تو یہ حسد اتنا برا مرض ہے. تو حسد کا علاج کیا ہے؟ آخر میں یہ بھی سن لیں، علماء نے حسد کے مختلف علاج لکھے ہیں. سب سے پہلا علاج حسد کا یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں پر نظر کرے، یعنی جو اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اس کو جو حاصل ہے، اس کو جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں جو حاصل ہے، پہلے اس پر نظر کریں اور یہ سوچے کہ میں دوسروں کی مال پر، اسباب پر، نعمتوں پر کیوں نظر کر رہا ہوں؟ مجھے بھی تو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. بجائے اس کے کہ میں ناشکری کروں، ناشکری والے کلمات کہوں، میں اپنی جو مجھے حاصل شدہ نعمتیں ہیں میں اس کا شکر ادا کر لوں. تو اب دیکھ لے، چاہے مال میرے پاس اگر کم ہے لیکن میرے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو ارب پتی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم. بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری حسن و جمال، خوبصورتی حاصل ہے، لیکن کسی نہ کسی جسمانی کمزوری میں، نقص میں مبتلا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال و اسباب بہت ہے لیکن سکون کی نعمت نہیں ہے. کوئی نہ کوئی، ہر انسان دیکھیں کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کامل ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. نہیں ہو سکتا دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان بے غم نہیں ہو سکتا. کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ مجھے کوئی غم ہے ہی نہیں، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اور اگر ایسا کوئی ہے
تو وہ پھر بنی آدم نہیں ہوگا، وہ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لامحالہ ایسا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور لگی ہوئی ہے، کوئی نعمت بھی اس کے پاس ضرور ہے، لیکن اس کے پاس کوئی نہ کوئی غم، کوئی مسئلہ، کوئی کمزوری، کوئی پریشانی بھی ضرور ہے، کوئی انسان ہر طرف سے کامل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، انسان سوچے کہ اگر سامنے والے کو مال کی نعمت حاصل ہے، مجھے صحت کی نعمت حاصل ہے، سامنے والے کو مال کی نعمت حاصل ہے، مجھے علم کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، سامنے والے کو اگر حسن و جمال، خوبصورتی کی نعمت حاصل ہے تو مجھے جو ہے اللہ پاک نے اسباب اور مال دیا ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی نعمت ضرور دی۔ تو پہلا علاج حسد کا یہ ہے کہ انسان خود اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس پر نظر کرے، اس پر اللہ پاک کو شکر کرے، دوسروں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھے۔ دوسرا یہ کہ انسان یہ غور کرے کہ اس حسد کے نتیجے میں فائدے میں جا رہا ہوں یا نقصان میں۔ تو اس کو یہ بات سامنے واضح ہوگی، نتیجہ آئے گا کہ میں اگر حسد کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہوں۔ میرے اس حسد کے نتیجے میں مجھے تو نقصان ہے، جس سے حسد کر رہا ہوں محسود وہ فائدے میں جا رہا ہے۔ میں نقصان میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں کڑ رہا ہوں، جل رہا ہوں، زندگی ٹینشن میں، آخرت کے اعتبار سے اس لیے نقصان میں ہوں کہ اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہوں، اور محسود جس سے حسد کر رہا ہوں اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، وہ فائدے میں جا رہا ہے۔ فائدے میں دنیاوی اعتبار سے اس لیے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حاسد ہے، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، تو مجھے پریشان دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ اچھا یہ جل رہا ہے اور زیادہ جلے، اس کو تو خوش ہو رہا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے اس لیے فائدے میں کہ میں اس کی غیبت کر رہا ہوں، حسد کر رہا ہوں، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے رہا ہوں۔ تو غور کروں میں کہ اگر میں حسد کر رہا ہوں تو میں دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں جا رہا ہوں، آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے میں جا رہا ہوں، اور جو محسود ہے جس سے میں حسد کر رہا ہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے فائدے میں جا رہا ہے۔ جب انسان یہ سوچے گا تو آہستہ آہستہ یہ حسد کا مرض اس کے دل سے کم ہوگا۔ اور تیسرا، علماء نے یہ لکھا کہ جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ آسان نہیں ہے کہ جس سے انسان حسد کرتا ہے دل میں، دنیا میں، اسے چاہیے کہ اس کے لیے دعا مانگے۔ اب دعا مانگنا آسان تو نہیں کہ میری ویسے اس سے جائزی ہے، جس سے حسد کرے گا انسان اس سے تو نہیں بنے گی، لیکن علماء نے علاج لکھا ہے کہ دعا مانگے، اس کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اب دل پر جبر ہوگا، دل پر چھری چلے گی، دعائیں مانگ